أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پچھلی امتوں میں رہبانیت تھی، وہ لوگ جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس امت میں رہبانیت ختم کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ ایک صحابی میدان جہاد میں گئے، سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں کوئی ایسا عمل کروں جس سے مجھ میں قوت ختم ہو جائے، نکاح کی خواہش ختم ہو جائے، کیونکہ ان کے لیے سفر میں عورت سے دور رہنا بہت مشکل، نفس پہ قابو پانا بہت مشکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث ہے، فرمایا نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التبتل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل سے منع کیا، نکاح سے کنارہ کشی سے منع کر دیا۔ لو اجازنا لاختصینا، اگر آپ ہمیں اجازت دیتے تو ہم ایسی کوئی عمل کرتے جس سے ہمارے اندر یہ خواہش ختم ہو جائے۔ اور کیا فرمایا؟ تزوجوا، حدیث میں آتا ہے ولا تکونوا کرہبان النصارى، نکاح کرو عیسائیوں کے پادریوں کی طرح، راہبوں کی طرح نہ بنو، یعنی اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے، عبادت کے لیے وقف کر دینا۔ نکاح سے دور بھاگ کر کے بیوی بچے ہوں گے تو پھر ملازمت کرنی پڑے گی، کم بختوں کو کھلانا پڑے گا، دل میں یہی ہوتا ہے، سارا تو یہی کھا جائیں گے، نہ دل جمعی سے عبادت ہوگی، نہ تبلیغ میں وقت لگے گا، نہ خانقاہ میں محاسبے مراقبے ہو سکیں گے، نہ سلوک کے منازل طے ہو سکیں گے، اللہ اللہ بھی نہیں کرنے دیں گے بچے۔ خواتین بھی یہی سوچتی ہیں، بچے ہوتے ہیں تو کم وقت نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ ہوتا ہے نا خواتین کی سوچ، نماز پڑھو تو رو رہا ہے، تمیز سے نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ خواتین کو بہت شکایت ہوتی ہے۔ وہ ایسے ایسے تانے دیتی ہیں، کم وقت گلا دبا کے مار دوں گی جان سے۔ بچے جب روتے ہیں تو ماؤں کی جو دھمکیاں ہیں، وہ دھمکیاں چنگیز خان نے بھی اور ہلاکو خان نے بھی مسلمانوں کو نہیں دی، جو دھمکیاں مائیں اپنے بچوں کو دیتی ہیں، کتنی کم وقت نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ اب رمضان کی آخری راتوں میں تو سب کچھ نہ کچھ عبادت کر ہی لیتے ہیں، خواتین جب عبادت کے لیے کھڑی ہوں تو بچہ وہاں سے ٹیں 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 لگائی ہوئی ہے اس نے، وہ اطلاع آئی کہ وہ بستر سے گر گیا ہے، اطلاع آئی کہ وہ سیڑھیوں سے لڑک گیا ہے، پھر نماز پڑھنا مشکل، جلدی سے سلام پھیرا کہ بھئی رمضان میں عبادت بھی نہیں کرنے دیتے۔ تو خواتین کو بھی شکایت ہوتی ہے، یہ بچے تو نہ ہمیں دنیا کا چھوڑیں گے نہ آخرت کا، اور مردوں کو بھی شکایت ہوتی ہے، یار یہ بیوی بچوں کی ٹینشن پال لی، اچھے بھلے دین کا کام کرتے، جو دیندار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو دنیا دار ہیں ان کو تو دین کے کام عبادت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ عیاشی میں رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ نہ ہوتے تو ہم عیش و عشرت کی زندگی گزارتے۔ دیندار سمجھتا ہے کہ دین میں رکاوٹ بن رہے ہیں، دنیا دار سمجھتا ہے کہ دنیا میں رکاوٹ، دونوں کے نظریات 100% غلط۔ دنیا میں تو رکاوٹ بنتے ہی نہیں ہے، جو ذہنی سکون اللہ نے رکھا ہے اپنی اولاد میں، اپنے گھر بار میں، وہ ذہنی سکون کسی اور عیاشی میں اللہ نے نہیں رکھا۔ عیاشی جو شراب کباب زنا میں لگے ہوئے لوگ ہیں، ان کی عیاشی 2-4 منٹ کی ہوتی ہے، آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے، اس کے بعد بے سکونی۔ جیسے شراب پینا والا جب شراب پیتا ہے تو وقتی سکون میں آتا ہے، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اس کی وہی کیفیت۔ ہیروئن چی کی ہیروئن کو دیکھ کے اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ سکون میں ہے تو اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہوگا؟ ارے ابھی یہ سٹا لگا رہا ہے تو سکون میں ہے، تھوڑی دیر بعد دیکھنا جب اس کو سٹا نہیں ملے گا تو کیا حالت ہوگی؟ نہیں یاری میرا خیال ہے۔ ایسے ہی زنا اور شراب میں پڑنے والے جب تک اس عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں وقتی لذت ہوتی ہے، اس کے بعد
بے سکونی بے سکونی بے سکونی کے کانٹے، ہر وقت ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. پھر ہر لذت کا انسان عادی ہو جاتا ہے، دل بھر جاتا ہے، پھر چاہتا ہے اس سے زیادہ چاہیے مجھے. اور اللہ نے دنیا ایک حد تک دی ہے ہر ایک کو، لامحدود دنیا. قارون اور فرعون کو نہیں ملی تو مجھے اور آپ کو کہاں سے ملے گی؟ قارون سے زیادہ کما سکتے ہیں. ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اللہ فرماتے ہیں اس کے خزانوں کی چابیاں جانور لے کے چلا کرتے تھے. خزانے کتنے ہوں گے، چابیاں اتنی تھیں. اور فرعون کو کیسی حکومت، کتنی عیاشی، لیکن انسان کی صحت ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتی. آپ کتنی دولت رکھ لیں، آپ اپنی صحت کو بریک نہیں لگا سکتے کہ میں جتنا جوان ہوں یہیں رک جاؤں. بالآخر آپ نے بوڑھا ہونا ہے اور صلاحیتیں آہستہ آہستہ ختم ہونی ہیں. شراب پی لو جتنی مرضی پینا ہے، کب تک پیو گے؟ کچھ وقت کے بعد آپ کا جگر خراب ہو جائے. جیسے ہیروئنچی ہے نا، ہیروئن میں مزہ بہت زیادہ ہے، تباہی بھی اسی حساب سے. چرس میں مزہ کم ہے، میں نے نہ چرس پی کے دیکھی نہ ہیروئن پی کے دیکھی. کہیں آپ کہیں گے یار کیسی رپورٹیں پیش کر رہی ہے. لیکن چرسیوں کو بھی دیکھا ہے اور ہیروئنچیوں کو بھی دیکھا ہے. تو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے زیادہ مزہ کس کو آ رہا ہے، ہیروئنچی کو آ رہا ہے، کیونکہ وہ بالکل ٹون ہو جاتے ہیں نا، بالکل ایسے. چرسی پھر بھی تھوڑے سے نارمل رہتے ہیں، ان کو کم مزہ آتا ہے. تو ان کو کم مزہ آتا ہے، لہذا ان کی صحت کم تباہ ہوتی ہے، ہیروئنچی کی فوراً. تو اللہ نے بتا دیا گناہ جتنا مزے کا ہوگا اتنا جلدی برباد کرے گا. سمجھ رہے ہو؟ شراب بھی ایسا ہی ہے. تو ہر وقت ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے چیزیں چاہیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ان کو، تبھی بے سکون ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں گوروں کی زندگی، یہ جو اتنی تفریحات میں لگتے ہیں نا گورے. میں ملیشیا گیا تو وہاں کچھ پکنک پوائنٹ تھے، وہ ہمارے دوست تھے، ایک مولوی صاحب مسجد کے امام، مجھے لے گئے تو ہر جگہ گورے پہنچے ہوئے. تو مجھے پتا چلا کہ یہ لوگ اپنی پوری تنخواہ تفریح میں اڑاتے ہیں. مجھے اتنا ان پہ ترس آ رہا تھا کہ ان کا کوئی گھر بار نہیں ہے. ہم تو سفر میں ہوتے ہیں تو ایک ہفتہ 2 ہفتہ بس دل چاہتا ہے کہ اب کہاں بھاگو، گھر بھاگو. ٹھکانہ ہے، ایک آشیانہ ہے. ان بیچاروں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. کتنی تفریح، کتنا سمندر، ساحل سمندر پہ ٹائم گزارے گا بھائی، کتنا ٹائم گزار لے گا؟ کیا رکھا ہے ساحل سمندر پہ؟ کیا ہے وہاں پہ؟ تو پڑے ہوئے ہیں رات کو بھی دن میں بھی، شرابیں پی رہے ہیں، بس زندگی اسی میں. یہ جو ہے نا گھر، یہ انسان کی نیچر ہے. جیسے پرندہ گھونسلہ بناتا ہے، دن بھر اڑتا ہے، رات کو کہاں پہنچتا ہے؟ اپنے آشیانے میں وہیں پہنچتا ہے. باقاعدہ ترتیب سے تنکے جوڑ جوڑ کے گھونسلہ بناتا ہے. تو ایسے ہی اللہ نے انسان کو گھر بار والا بنایا. بیوی بچے ہوں، گھر بار ہوں، فیملی ہو، ان کو کما کے بھیج رہا ہو، وہ بھی گھر میں عزت کریں. اس زندگی سے وہ لوگ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے. اب تفریح، شراب، کباب، دیکھ کے بے سکونی ہو رہی ہے ان کو. کیا کوئی زندگی ہے بیچاروں کی؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کے لیے بال بچوں کی ٹینشن سے دور بھاگتے ہیں. تو ان کو دنیا نہیں، دنیا سے مراد سکون نہیں ملتا. وقتی طور پر پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے، کروڑ پتی بن جاتے ہیں، لیکن کسی کام کا نہیں ہے وہ پیسہ. غریب آدمی تھکا ہارا گھر جاتا ہے نا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سوکھی روٹی بھی کھاتا ہے، اس کو اس میں بھی مزہ آتا ہے. اور دیندار آدمی کیا کرتا ہے کہ یار میں بھی ان بکھیڑوں میں پڑ گیا تو تبلیغ میں کیسے نکلوں گا، خانقاہ کے سلوک کے منازل کیسے طے ہوں گے. گھر سے فون، ادھر مراقبے میں بیٹھے ہوئے، فون آئے گا جی واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا. مراقبے کی ایسی کی تیسی ہو گئی ساری. سمجھ رہے ہو؟ محاسبہ کرنے اپنے اعمال کا. ادھر سے بچے کی رونے کی آواز آئی، بولے کم بخت پھر گر گیا. بچے تو ایک دوسرے کو پٹائی بھی لگاتے رہتے ہیں، شکایتیں بہت لگاتے ہیں. ابو اس نے جو ہے نا کہیں بیٹھ جاؤ آگے بولیں گے ابو یوں کر رہا تھا، ابو ایسے بول رہا تھا. امی کو بھی شکایتیں، ابو کو بھی شکایتیں. آپ کے قابو میں تھوڑی ہیں وہ بچے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت سے منع کر دیا کہ نہ. صحابہ کو کہا
تزوجو، نکاح کرو، اولاد بھی رکھو، عیسائیوں کے راہبوں کی طرح مت بنو، اولاد بھی پیدا کرو. تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مقصد اگر اللہ کی رضا ہے تو اللہ کی رضا اس میں زیادہ ہے. ان کے ہوتے ہوئے جتنی عبادت ہو جائے وہ اللہ کو مقبول ہے. اسی لیے عورت کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے بچے مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے، یہ نہیں کرنے دے رہے، وہ نہیں کرنے دے رہے، ہائے کم بخت. کوئی بات نہیں، جتنی نماز ٹوٹی پھوٹی آپ سے ہو رہی ہے اللہ یہ نماز زیادہ اچھی قبول کرے گا اس عورت سے جس کے اولاد نہیں ہے اور وہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی خاطر ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب خواتین مسجدوں میں آتی نماز پڑھنے کے لیے تو بچے بھی ساتھ لے کے آتی تھی، کیونکہ بچے کہاں چھوڑ کے آتی، وہ چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے 2 3 3 4 4 سال کے، وہ ساتھ لے آتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. وہ بچے پھر نماز میں تنگ بھی کرتے تھے، روتے بھی تھے. ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ سلام کے بعد کہتے جتنی خواتین نماز میں بچوں کو لے کر آئی ہیں یہ بچے عیدی سینٹر میں جمع کراتے، یا تو مسجد میں نہ آئیں، پابندی لگاتے کہ ان کی وجہ سے مسجد کا ماحول خراب ہو رہا ہے. ایک اعتراض تو ہم یہ کرتے. دوسرا اعتراض یہ کرتے ہماری نماز میں خشوع و خضوع میں خلل ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ ہم اتنے خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ جو کونے کی صف کے کونے میں جو خاتون کھڑی ہوئی ہیں اس کا بچہ رو رہا ہے، تو اس کو گھر میں یا اس کے سیلنسر لگا کے آیا کرو بچے کو، کیونکہ بچہ جب روتا ہے نا تو بغیر سیلنسر کے روتا ہے، وہ پوری اس کو تو کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا نا کیا ہو رہا ہے، پورا گلا پھاڑ کے روتا ہے. وہ کوئی سو رہا ہے جاگ رہا ہے اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نکالو ان کو یہاں سے. اور خواتین کا مسجد میں آنا کوئی فرض بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ عورت کی گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر. تو آپ تو یہ فرما سکتے تھے کہ بھائی تمہارے لیے جب مسجد میں آنا ضروری بھی نہیں ہے، ایک جائز کام ہے، تو اس جائز کام کے لیے سب کی نمازوں کو خراب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں. یہی فرماتے ہیں نا کہ بھئی چلو فرض واجب ہوتا تو ہم کہتے بھائی بچے تو چھوڑ کے آ نہیں سکتی، مجبوری میں فرض کام ہے. فرض بھی نہیں ہے جماعت سے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا. کیسے؟ کہ جب کوئی بچہ روتا تھا اور ماں پریشان ہوتی تھی تو آپ اپنی نماز مختصر کر دیتے تھے. سمجھ رہے ہو کتنا خیال کیا بچے والی عورت کا کہ اپنی نماز مختصر کر دی کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس پہ پابندی نہیں لگائی. ہم ہوتے ہم کہتے تمہاری وجہ سے میں نماز مختصر کر رہا ہوں، میں تو خشوع و خضوع سے آج پڑھنے والا، تو میرا پورے سورہ رحمان کا موڈ تھا اور اس عورت کے بچوں نے چیپیں لگائی ہے، ٹیپیں ان کی وجہ سے ہم قل ہو اللہ پڑھ کے رکوع کر رہے ہیں. ہم تو یہ کرتے ہیں نا، ہماری تو نماز، بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ کتنی رعایت کی، کوئی بات نہیں. نہ پابندی لگائی مسجد میں آنے پر، نہ بچوں کے آنے پر پابندی لگائی، نہ ان کے رونے پر پابندی لگائی، اور نہ یہ کیا کہ اپنی نماز کو مکمل کیا، بلکہ نماز کو کیا کر لیا؟ مختصر، اور حوصلہ افزائی کی. اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کی. اس بات کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں والی عورت کی کسی بھی طرح سے حوصلہ شکنی پسند بولتے کیوں نہیں یار؟ نہیں کر کسی بھی لحاظ سے، کوئی بات نہیں، یہی مطلوب ہے. ہم نماز مختصر کر لیں گے، تم بچے نہ بچے جننا چھوڑو اور نہ بچوں کی تربیت چھوڑو. مسجد میں آئے گی تو کہاں رکھ کے آئے گی بھائی؟ وہ بچے کہاں رکھ کے آئے گی وہ بچے؟ کوئی بات نہیں، لے آؤ ساتھ، ہم نماز مختصر کر لیں گے. کتنی ہو اس میں خواتین کو ترغیب ہے کہ بہت بڑی عبادت ہے اپنے بچوں کو پالنا، کیونکہ یہ نئی نسل تیار ہو رہی ہے. اسی میں علماء بھی پیدا ہوں گے، اسی میں مبلغین بھی پیدا ہوں گے، اسی میں تاجر بھی پیدا ہوں گے. ان تمام طبقے کا مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. اگر مائیں بچے جننا چھوڑ دیں تو مسلمانوں کی نسل گھٹنا شروع ہو جائے گی، مسلمان ہر سطح پہ کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ جو ہمارا ملک اتنا طاقتور ہے نا، پاکستان آبادی کی قوت کی وجہ سے پاورفل ہے. سعودی عرب کی فوج ہی نہیں ہے کیونکہ پبلک ہی نہیں ہے اس کے پاس آرمی بنانے کے لیے، اتنے افراد ہی نہیں ہیں. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا
کہ اگر خواتین کی نماز میں بچوں کی وجہ سے خشوع و خضوع نہیں ہوتا تو پریشان نہ ہوں، یہ سوچ لیا کریں کہ اللہ اسی نماز میں انشاءاللہ پورا اجر دے گا. اللہ کو یہ نماز پسند. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب تہجد پڑھتے تھے، حضرت کے 7 یا 8 بچے تھے، تو فرماتے ہیں چھوٹے بچے بعض دفعہ روتے تھے، فرماتے ہیں میں وہیں نماز پڑھتا تھا، وہاں سے جاتا نہیں تھا کہ بچے رو رہے ہیں نماز خراب ہو رہی ہے، نہ فرمایا وہیں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے بچوں کے رونے پر. فرمایا مجھے نماز میں اور مزہ آتا ہے جب بچہ رو رہا ہوتا ہے، جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو نماز میں اور مزہ آتا ہے اور اللہ کی طرف توجہ جاتی ہے. کل ہم بھی روتے تھے تو ہماری مائیں بھی ہمیں پالتی تھی نا. یار کیا سے سمجھا یار بھائی، آج جو بچہ رو رہا ہے تو کیا پہلی دفعہ رو رہا ہے وہ؟ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ بھی روتے تھے نا، آپ کے ماں باپ نے بھی تو برداشت کیا تھا، یہ تو نہیں کہ گلا دبا کے پھینک دیا ہو کہ پھر یار کیا ٹینشن پال لی. جیسے آپ کے ماں باپ نے برداشت کیا اور ہمیں یہ زندگی ملی، تو ایسے ہی ہم نئی نسل کو اس کے رونے دھونے کو برداشت کریں گے، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ. بچہ ہے روتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے. جیسے بچے کے رونے پر انسان کو رونا آتا ہے، تو بچے کے جب کھلکھلا کے ہنستا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری دنیا ہنس رہی ہے. بچے کی ہنسی بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، ہنستا بھی فری سٹائل میں. ہم تو ہنسیں گے نا تو مجلس کے آداب کا خیال کریں گے، یار کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بہت تمیز سے ہنسیں گے. بھئی کتنے دانت دکھانے ہیں، اور دانت صاف ہوں گے تو ہنسیں گے، ورنہ کہیں گے یار ابھی رہنے دو، بس مسکرانے پر گزارا کرو. بہت بچے میں یہ تکلفات نہیں ہوتے، بچہ فری سٹائل ہنستا ہے تو ہے، نان اسٹاپ ہنستا ہے. یعنی وہ اس میں منافقت نہیں ہے بچے میں، جو اندر ہے وہی اس کے باہر ہے. تو اس لیے بچہ رو رہا ہو، تنگ کر رہا ہو. اور ایک جنرل نالج کی بات آپ کو بتا دوں کہ بچوں کے رونے پر زیادہ پریشان بھی نہ ہوا کہ ہائے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، ہائے پتہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، رونے دو. بچوں کے لیے چیخ چیخ کے رونا ان کے پھیپھڑوں کے لیے بہت ضروری ہے. جو بچہ چیخ چلا کے نہیں روتا اس کے پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں. اور یہ اللہ نے اس لیے بھی رکھا ہے کہ آپ کے اندر برداشت پیدا ہو، تحمل پیدا ہو. کیونکہ جس آدمی میں برداشت نہیں ہے، جس عورت میں برداشت نہیں ہے، وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا. نہ وہ مرد کر سکتا ہے نہ عورت کر سکتا ہے. اپنے بچے ہی برداشت نہیں ہو رہے تو کیا کرو گے دنیا میں؟ اتنا چھوئی موئی بن کے زندگی گزارو گے نا، بالکل ہی ایسے بالکل چھوئی موئی بن کے ہائے اللہ ہوئی اللہ والی، تو دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے بڑے بڑے علماء بزرگوں کو جنہوں نے دین کے بڑے کام کیے ہیں، ان کے بچے، انہوں نے بچوں کی ٹینشن بھی پالی ہے، بچوں کی ٹینشن بھی پالی ہے انہوں نے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 19 بچے تھے. کیا یہ عیدی سینٹر نے پالے تھے؟ انہوں نے ہی پالے ہیں. اور دین کا کتنا کام کیا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مجاہد، پوری آدھی دنیا فتح کی ہے. 40 بیٹے تو میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں ان کے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت علم پھیلایا ہے دنیا میں، بڑا کام کیا ان کا علمی. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری حدیثیں منقول ہیں. کوفہ میں، بصرہ میں حضرت انس ابن مالک درس دیا کرتے تھے. بچے بتاؤں کتنے تھے؟ نہیں بتاؤں؟ بتا دوں. صحیح بخاری کے مطابق فرماتے ہیں 120 بچے تو وہ ہیں جو میں اپنی زندگی میں دفن کر چکا ہوں، اور 100 بیٹے انہوں نے اپنی زندگی میں چلتے پھرتے دیکھیں. 100 بیٹے. کوفہ میں 4 آدمی ایسے گزرے جن کے 100 بیٹے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. دیکھے کا مطلب جو جوان ہو چکے تھے چلتے پھرتے. ان میں ایک انس ابن مالک بھی تھے. 4 بیویاں کے علاوہ باندیاں بھی ہوتی تھی، لیکن بچے تو ہو گئے نا، چاہے باندی سے ہو چاہے بیوی سے ہو. انہوں نے تو پال بھی لیے، سب کچھ ہو گیا. بچے خود تربیت کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی. بچے زیادہ ہوتے ہیں، ماں باپ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود ایک دوسرے کو سنبھال لیتے ہیں. ایک کو پالنا مشکل ہے، ہر وقت ماں باپ کے ساتھ چمٹا رہے گا وہ، ہر وقت. تو خیر، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ترغیب دی ہے بھائی خاندان بھی ہوگا، اور مسلمان کا خاندان چھوٹا نہیں ہوتا، کیسا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. تو یہ بڑا خاندان ہے تو ذمہ داریاں بھی اسی حساب سے. جب ذمہ داریاں ہیں تو مسجد میں آ کے اگر بیٹھ جائے گا تو ذمہ داریاں کون نبھائے گا بھائی؟ کیا خیال ہے؟ تو یہ آلو پیاز ٹماٹر انڈے لیتے آنا، دہی لیتے آنا، ٹینشن لینے کی، اسی میں ثواب ملے گا. جو آدمی، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ ایک شخص جو کمارا چھڑا چھاٹ ٹینشن فری، سمجھ رہے ہو نا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ عبادت میں زندگی گزار رہا ہے، 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو فرائض واجبات پورے کر رہا ہے،
اور بچوں کی تربیت نگرانی میں پریشان رہتا ہے. غربت ہے, بچے روٹی مانگتے ہیں تو اللہ سے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اللہ رزق نہیں ہے میرے پاس, ان کا پیٹ کیسے بھروں. فرمائیے دوسرا شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے پہلے کی نسبت. اس کی پریشانی پر بھی اللہ کیا ہوتے ہیں؟ خوش. کیونکہ یہ بھی چاہ سکتا تھا نہ نکاح کرتا نہ اولاد پیدا کرتا, ٹینشن فری زندگی گزارتا. جب نکاح ہی نہ ہو, اولاد نہ ہو, تو گیس کی ٹینشن ہے, گیس بجلی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہیں آفس میں ہی سو جایا کرو, وہاں سے نکلو مدنی مسجد شب جمعہ میں سو جاؤ. سونے کی جگہ بہت ہیں پوری دنیا میں, بہت ہیں جگہ سونے کی. جاگنے کے لیے جگہ چاہیے, سونے کے لیے تو جگہ ہی نہیں چاہیے. حقیقت ہے, کہیں بھی نیند آ جاتی ہے, بس میں سو جاؤ, ٹرین میں سو جاؤ, جب دھلے گی خود ہی نکال لیں گے تمہیں وہاں سے. اور PIA میں تو سو جاؤ, کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا ان کو. اگلی پرواز میں خود ہی اٹھا دیں گے جب آپ آسٹریلیا پہنچو گے نا, ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ جو ہے نا ٹینشن اولاد کی, بیوی بچوں کی, ہائے یہ, پھر بہنوں کی, بہن بیوہ ہو گئی, طلاق یافتہ ہو گئی, بلا لو اپنے گھر میں, کوئی بات نہیں. جب تک ماں باپ یہاں بھی بڑا ظلم کرتے ہیں. لڑکی کو طلاق ہو جائے کہتے ہیں اس گھر میں واپس نہیں آنا, بیوہ ہو جائے کہتے ہیں اس گھر میں نہیں آنا ہے واپس. سسرال والے الگ زیادتی کر رہے ہیں اس کے ساتھ, اور ماں باپ نے اپنے گھر کے دروازے الگ بند کر دیے. لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, وہ شوہر سے طلاق چاہتی ہے. والدین کو پتہ ہے کہ ہمارا داماد ظالم ہے, لیکن بیٹی کو منع کرتے ہیں کہ طلاق نہیں لینا. کیوں منع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے لیے ٹینشن بن کے نہ آ جائے دوبارہ. کوئی بات نہیں بھائی, اللہ نے تمہیں سرپرست بنایا ہے, باپ بنایا ہے, ماں بنایا ہے, کوئی بات نہیں, اللہ برکت دے گا, آنے دو. دروازے کھلے رکھو, گھر اجاڑو نہیں جان جان کر, لیکن اگر ظلم ہو رہا ہے بولو کوئی بات نہیں, ہماری بیٹی ہے, دروازے کھلے رکھو. ایک صاحب مجھ سے ملے, وہ اپنی بہن کا پورا خرچہ, اور 4 بیوہ بہن تھی اور 4 بچے, پورا خرچہ گھر کا اٹھا رہے ہیں. بہن گھر کا کرایہ بھی دے رہے ہیں, گیس بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں, پورا راشن ڈال رہے ہیں کئی سالوں سے. مجھے اتنی خوشی ہوئی, میں نے کہا ایسے خاندانی لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں. تو یہ چیزیں اللہ تو ایسا چاہتے ہیں, ایسے بنو, اور دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلا ہوا ہے, پوستیوں کی طرح پڑا ہوا ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ 24 گھنٹے مسجد میں رہتا ہو, نہ 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 نہ, رہ نہیں سکتا مسلمان. کیونکہ آلو پیاز ٹماٹر, کیونکہ میں تو صبح شام یہی کرتا رہتا ہوں. مجھے آلو, جہاں خواب میں بھی آلو پیاز ٹماٹر, جیب میں بھی پرچے نکالوں گا 2 کلو آلو لکھا ہوا ہوگا, 3 کلو ٹماٹر لکھا ہوا ہوگا, 2 درجن انڈے لکھا ہوا ہوگا. اور اب میں ملاقات کا لوگوں کو ٹائم جو دے رہا ہوں نا, عصر سے مغرب, اس میں ملاقات کا طریقہ اور اسٹائل یہ ہوگا کہ آؤ ہمارے ساتھ پیچھے بائک پہ بیٹھ جاؤ, چلو انڈے لینے چلتے ہیں, گپ شپ بھی ہو جائے گی, آدھے انڈے آپ اٹھا لینا, آدھے آگے لٹکا دیں گے. کیا خیال ہے؟ تو صرف اس سے مستثنا ان لوگوں کی ہے جو بڑے بزرگ لوگ ہیں, کوئی بعض دفعہ کوئی بڑے عالم آ گئے, ان کو مستثنا کیا ہوا. ورنہ اب جو بھی مجھ سے ملاقات کے لیے آئے گا تو یہ دماغ میں رکھے کہ بائک پہ پیچھے بیٹھے گا اور آلو پیاز ٹماٹر ہمارے ساتھ خریدنے جائے گا. اس دوران جو گپ شپ ہو گئی تو ہو گئی. کیا خیال ہے؟ تو کسی کو نہیں اب معاف کرتا میں. بھائی ہوں گے ڈاکٹر ہوں گے آپ بہت اچھے, بائک پہ بیٹھ جائیں پیچھے. کہہ رہے ہیں میں ڈاکٹر ہوں, میں سائنسدان ہوں. بھائی ہیں نا تو بیٹھ جائیں نا پیچھے. بس بوڑھے لوگ بزرگ لوگ اس سے مستثنا ہیں. تو اس لیے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو, مجبوری میں مسجد سے باہر تو ہو, جاب بھی کرنی ہے, ملازمت بھی کرنی ہے. ظاہر ہے انڈے خریدنے کے لیے انڈے کے پیسے بھی تو چاہیے نا. مرغی بھی فری میں انڈے نہیں دیتی کہ آپ کے گھر آئے انڈا دے کے چلی جائے. مرغی بھی آج کل ٹھیک ٹھاک کھاتی ہے تو انڈا دیتی ہے وہ, ورنہ وہ نہیں دے گی انڈا, ہڑتال کر دے گی, اس کا خرچہ الگ ہے. تو اب کیا ہے کہ بھائی ظاہر ہے اس کے لیے کمانا بھی ہے, تو کمانے میں جو ٹائم لگے گا, تو کتنا مسلمان جو ہے نا وہ ایسی اس کی زندگی ہے. تو اس لیے نبی نے کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے مسجد میں زیادہ ٹائم تو نہیں دے رہا, مگر دل کہاں اٹکا ہوا ہو؟ مسجد کی طرف. دل چاہتا ہو کاش 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 مسجد میں ہی رہتا میں 24 گھنٹے, اتنی محبت ہو اس کو مسجد سے. لہذا جب وقت ملتا ہے, فارغ ہوتا ہے, تو کہاں پہنچ جاتا ہے؟ مسجد. نماز سے پہلے پہنچ جاتا ہے وہ. کچھ تو ہوتے ہیں نا تکبیر اولیٰ میں پہنچتے ہیں, کچھ دوسری رکعت میں پہنچتے ہیں, کچھ آخر میں سلام میں پہنچتے ہیں, اور کچھ بالکل جماعت نکلنے. ان کا ہمیشہ معمول یہ ہوتا ہے ادھر امام نے سلام پھیرا اور مسجد میں داخل ہوئے وہ. لیکن یہ کیا کرتے ہیں
ادھر اذان ہوئی اور فوراً مزہ آتا ہے ان کو اللہ کے سامنے بیٹھنے کو. اس کو علماء نے ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے. فرمائے کہ دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے نا، محبت، تو محبت چاہتی ہے کہ محبوب سے ملاقات ہو. کیا خیال ہے؟ لیکن اگر محبوب نے جو کام آپ کے ذمے لگایا ہے آپ نے وہ نہیں کیا تو محبوب ناراض ہو جاتا ہے. تو ناراضی سے بچنے کے لیے محبوب کے حکم کو ترجیح دی جاتی ہے، ملاقات کو مختصر کیا جاتا ہے. اس کی مثال ہے آپ کو کسی سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، اس نے آپ کو ٹائم دیا کہ بھئی آ جاؤ، قائد اعظم کے مزار پہ آ سکتے ہو، یا بی اما پارک ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کلفٹن کا پارک ہے، تو پہنچ جاؤ. اللہ تعالیٰ قائد اعظم کی مغفرت فرمائے، بانی قوم کا کیا حشر کیا اس قوم نے، مزاروں پہ ڈیٹیں لگ رہی ہیں. تو آپ کو ڈیٹنگ پوائنٹ بنا دیا. گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا شعور نہیں ہے کہ کم از کم اس جگہ کو تو پاک کرے ڈیٹنگ پوائنٹ سے. تو آپ جناب پہنچ گئے. اب جس سے ملاقات تھی، ڈیٹنگ پوائنٹ تھا، آپ ٹائم پہ پہنچے. اب آپ بڑے خوش ہیں کہ محبوب سے ملاقات ہے اور ایک ایک وقت آپ کے لیے گزارنا مشکل نہیں ہوگا، مزیدار ہو جائے گا. اور آپ چاہیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں، یہ کہہ رہے ہیں ایک ایک وقت آپ کے لیے گزارنا مشکل ہو جائے گا. ان کو پتہ ہی نہیں بھائی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. مشکل تھوڑی ہوگا، وہ تو چاہے گا کہ یہ وقت یہاں پر رک جائے، وقت نہ گزرے. تو اب کیا ہے کہ ٹائم گزر رہا ہے، محبوب نے آپ کے ذمے کام لگا دیے کہ جاؤ ایسا کرو، 2 چھولے کی پلیٹ لیتے آؤ، 2 برگر لیتے آؤ، پیزا لیتے آؤ. آپ جاؤ گے دوڑے دوڑے اور آؤ گے دوڑے دوڑے، سستی سے نہیں جاؤ گے. دل تو چاہے گا کہ جاؤں نہیں، لیکن جانا کیوں پڑ رہا ہے آپ کو، مجبوری کیا ہے کہ بھائی محبوب ناراض نہ ہو جائے، یار بولا ہے تو کرنا ہی پڑے گا. اب آپ لائے 2 برگر، پیسے بھی محبوب نہیں دیے. اب آپ کو پیسے خرچ کرنے کا غم نہیں، کیونکہ وہ تو اس نے پیسے دیے، لیکن ڈر کس بات کا ہے کہ بھائی یہ جو ٹائم تھا نا ملاقات کا، یہ کس میں ضائع ہو رہا ہے. تو کرو گے تو آپ کام اس کے، لیکن دل وہیں اٹکا رہے گا کہ کاش یہ کام نہ لگایا ابھی ذمہ. پھر جناب اس نے کوئی کام کہہ دیا، جیسے آپ برگر لے کر آؤ، ایسا کرو جاؤ یہ کام کرو. اب آپ جاؤ تو آپ کا سارا دن اس ایکٹیویٹیز میں گزرے گا، مگر دل کہاں اٹکا رہے گا؟ بولو نا بھائی، محبوب کے پاس. دل چاہے گا کہ یار ادھر ہی بیٹھے رہتے تو اچھا تھا. کر بھی رہے ہیں، اس کا حکم ہے، ورنہ ناراض ہو جائے گا، ورنہ جتنا ٹائم دیا اتنا بھی نہیں دے گا. تو اہل اللہ جو ہیں، جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، ان کو نماز میں، ذکر اللہ میں، روزے میں، تلاوت میں، عبادت میں اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا کہ بیوی بچے رکھو، اللہ کا حکم نہ ہوتا کہ مخلوق میں جا کے تبلیغ اور دعوت کا کام کرو، تو یہ کبھی مخلوق میں نہ بیٹھتے، یہ تنہائی میں ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے. اتنا کماتے جس سے کمر سیدھی ہو جائے، عبادت کی طاقت پیدا ہو جائے. بس کہتے بھائی اتنا کماؤ تاکہ نماز کے لیے بھی تو کچھ توانائی چاہیے نا، روزہ رکھنے کے لیے بھی کچھ انرجی چاہیے. اتنا کماتے، باقی سارا وقت کس میں گزارتے؟ عبادت میں. اسی وجہ سے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آپ جو بیانات کر رہے ہو یا دین کی دعوت کا کام کر رہے ہو، اس میں اخلاص ہے یا نہیں، اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ آپ کو اگر اللہ یہ کہے کہ یہ کام چھوڑ کے میری عبادت میں لگ جاؤ، تو خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ اگر خوشی ہوگی تو اس کی علامت ہے کہ یہ سارے کام کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور واقعی اللہ سے سچی محبت. اگر غم ہوگا، یار اللہ نے کہہ دیا میری عبادت کرو، میں تو اتنا لوگوں میں بیان کر رہا تھا، واہ واہ ہو رہی تھی، اور سبحان اللہ ادھر سے نعرے لگ رہے تھے، اور جناب یہ بھی ہو رہا تھا، وہ بھی ہو رہا تھا، اور جناب یہ سارے کام کر رہا تھا، میں تبلیغ بھی کر رہا تھا، 6 مہینے 4 مہینے کی جماعتوں میں بھی جا رہا تھا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو اللہ نے کیا کہہ دیا کہ گھر میں بیٹھو صرف میری عبادت کرو. تو یہ اس کی علامت ہے کہ ایک دال میں کچھ کالا کالا ہے. جس کو واقعی اللہ سے محبت ہوتی ہے، اس کو خلوت میں، یا خلوت نہ بھی ہو، بے شک جلوت ہو، لیکن نماز میں، عبادت میں لطف اور مزہ، بولو بھائی، زیادہ. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس کو مجمع میں زیادہ مزہ نہیں آتا. مجمع بھی انسان کی فطرت ہے، انسان کو انسان سے انسیت ہوتی ہے، تنہائی سے وحشت ہوتی ہے، لیکن زیادہ لطف کس میں آتا ہے؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں. اور آج کل آپ حالات دیکھ لیں، پبلک کے سامنے تو رو رہے ہیں. آج کل سارے خطیب نہیں، بعض خطیبوں کو دیکھا ہے پبلک کے سامنے تو نبی کی یاد میں فجر کی نماز گول،
جان کر نہیں پڑھتے. ایک تو ہے نا چلو انسان کو بیماری ہے یا کوئی آنکھ نہیں کھلی, وہ تو ہر آدمی کے ساتھ عذر ہوتا ہے, نہیں پڑھ رہے, مزہ ہی نہیں آتا نماز میں, دل نہیں لگتا, دل چاہتا ہے جلدی سے نماز چھوٹے, نماز ختم ہو جلدی سے. تو یہی حال دنیا کا بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا. دل اٹکا لے, تاکہ ذرا سا بالکل ایسے ہی ہے کہ محبوب کے لیے برگر لینے گئے ہوئے ہیں, دل چاہ رہا ہے پیکنگ کرا کے جلدی سے واپس پہنچو. یہ نہیں کہ وہیں دھرنا مار کے بیٹھ جاؤ, یار اچھا ہے تھوڑا سا فری ہو گیا میں, ریلیکس ہو گیا, اچھا اس بہانے, اور اس سے کہا یار کوئی بات نہیں سب سے آخر میں میرا نمبر لگا دینا تاکہ اتنی دیر میں تھوڑا سا سٹے مٹے لگا لوں بیٹھ کے. یہی ہو رہا ہے آج کل. تو اللہ سے محبت بھی, ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ انسان ایک چیز سے اکتا جاتا ہے, تو عبادت کی کثرت سے بھی بسا اوقات اکتا جاتا ہے. وہ اکتانا وہ غلط نہیں ہے, وہ تو فطرت ہے, وہ تو ہر ایک اکتاتا ہے, 24 گھنٹے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا. لیکن یہ کیفیت اگر پیدا ہو جائے, یاد رکھو اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو بھی جہنم میں نہیں جاؤ گے. کہیں آپ لوگ مایوس ہونا شروع ہو جائیں, یار ہماری تو یہ کیفیت ہے نہیں, ہمارا تو دل ہی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا. کوئی بات نہیں, دل نہیں چاہتا, دل آپ کے اختیار میں نہیں ہے, پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ گے. یہ تو اپر لیول اونچے لوگوں کا بیان ہو رہا ہے نا. اور بھائی بہت ہی خاص لوگ ہیں نا, وہ لوگ ادھر آؤ, جیسے بل میں لائن لگی ہوئی ہے نا, تو لائن میں لگ کے تو بل سب کا جمع ہو جائے گا, لیکن خاص بندہ کھڑا ہوا ہے تو وہاں سے ہٹاتے ہیں, بھائی آپ ذرا سائڈ پہ آ جائیں, آپ ایئر کنڈیشن روم میں ادھر بیٹھیں, چائے منگوائی جائے گی آپ کے لیے, آپ کا بل جمع ہو کے گھر پہنچ جائے گا. تو یہ خاص لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا. تو میدان حشر میں سب کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا, آپ کے فرائض واجبات پورے ہیں, آپ کا دل نہیں چاہتا تھا عبادت کرنے کا, آپ کا دل نہیں چاہتا تھا تبلیغ میں جانے کا, آپ کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اللہ کا ذکر کروں تنہائی میں بیٹھ کے, نہیں چاہتا تھا, مگر آپ نے یہ کام کر لیے سارے, تو قواعد پرچہ مکمل کر دیا تو جہنم میں نہیں جاؤ گے. میدان حشر میں انشاءاللہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا. لیکن اگر دل مسجد میں اٹک گیا اور یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو یہ بہت بڑی کیفیت ہے, یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت ہے, مطلوب ہے شریعت میں. مقصود اگرچہ نہ ہو مگر محمود ہے, محمود مطلوب نہیں, محمود ہے, بہت پسندیدہ کیفیت ہے, دل اٹک جائے مسجد میں. اسی طرح عورت, بچہ نماز نہیں پڑھنے دے رہا, دل نہیں لگ رہا نماز میں, کوئی بات نہیں, پھر بھی پڑھے گی تو انشاءاللہ بہت اجر ملے گا. لیکن اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جیسے ہمارے حضرت کی تھی کہ بچہ رو رہا ہے تو بھی نماز میں اور مزہ آ رہا ہے, اور مزہ آ رہا ہے کہ بھئی اللہ نے مجھے اولاد دی ہے اور اس اولاد کے رونے پر میں صبر کروں گا تو ثواب ملے گا, یہ سوچ کے نماز میں اور خشوع پیدا ہو گیا, تو یہ اعلیٰ درجے کی کیفیت ہے. اسی طرح خاتون عورت اگر یہ سوچے کہ اللہ نے یہ بچے مجھے دیے, یہ تنگ کر رہے ہیں, رو رہے ہیں, تو ان کے رونے سے اللہ کیا ہو رہا ہے, خوش ہو رہا ہے, تو یہ سوچ کے نماز میں اور مزہ آنا شروع ہو جائے تو یہ زیادہ اچھی کیفیت ہے. عورت کا دل مسجد میں اٹکنے کا مطلب کیا ہے کہ عورت کا دل عبادت میں, عورت کا دل, عورت کے لیے ترغیب یہی ہے کہ گھر میں نماز پڑھے, مسجد سے بہتر ہے. مسجد میں آنے کی بھی عورت کو اجازت دی شریعت نے, مگر افضل کیا قرار دیا, گھر میں نماز پڑھے.